صلاح الدین ایوبی ایک عظیم مسلم فاتح اور حکمران صلاح الدین ایوبی 1187-1129 اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں اور حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک ناقابل شکست جنگجو تھے بلکہ رحم دلی، انصاف اور عظمت کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں یورپی افواج کو شکست دے کر یروشلم کو آزاد کرایا اور ایک طاقتور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1187 یا 1138 میں تقریت موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد قبیلے سے تھا جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز سردار تھے اور چچا اسد الدین شیرکوا ایک مشہور جرنیل تھے جنہوں نے نورالدین زنگی کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم اور فوجی تربیت صلاح الدین کو بچپن سے ہی بہترین تعلیم دی گئی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، عربی، فارسی اور ترک زبانیں سیکھیں، اسلامی فقہ اور فلسفہ میں مہارت حاصل کی، جنگی حکمت عملی اور عسکری فنون میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی طور پر وہ جنگجو مزاج کے نہیں تھے، لیکن ان کے چچا اسد الدین شیرکوا کی نگرانی میں وہ ایک بہترین سپاہی اور کمانڈر بن گئے۔ ابتدائی فوجی خدمات نورالدین زنگی کے ساتھ وابستگی صلاح الدین ایوبی زنگی سلطنت میں شامل ہو گئے، جو اس وقت صلیبیوں کے خلاف سب سے بڑی اسلامی طاقت تھی۔ نورالدین ہو گئے۔ زنگی نے انہیں اپنی فوج میں شامل کیا اور ان کی جنگی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ مصر کی فتح اور فاطمی خلافت کا خاتمہ 1614 میں نورالدین زنگی نے مصر میں فاطمی خلافت کے خلاف ایک مہم بھیجی۔ اس مہم کی قیادت اسد الدین شیرکوا نے کی اور صلاح الدین ان کے ساتھ گئے۔ کئی جنگوں کے بعد فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا اور 1079 میں صلاح الدین ایوبی ہوا۔ مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ 1271 میں صلاح الدین نے فاطمی خلافت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا اور مصر کو دوبارہ اہل سندھ کے ماتحت کر دیا۔ ایوبی سلطنت کا قیام 1274 میں نورالدین زنگی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد صلاح الدین نے دمشق پر قبضہ کر کے زنگی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بعد ازاں انہوں نے حلب، موصل اور دیگر علاقوں کو بھی فتح کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین ایوبی کا حکومتی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی، عدل و انصاف پر مبنی نظام رائج کیا، غیر مسلموں کے ساتھ نرمی اور رواداری کا مظاہرہ کیا، مساجد، مدارس اور اسپتالوں کی تعمیر کروائی۔ صلاح الدین نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک بہترین منتظم بھی ثابت ہوئے۔ 1188 صلیبی جنگیں اور یروشلم کی فتح، حطین کی جنگ 1188، یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ صلاح الدین ہاتھین کی جنگ 1147 میں ہوئی، نے حطین کے میدان میں صلیبی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صلیبیوں کے کئی بڑے کمانڈر بشمول گائیڈی لوزنیان، یروشلم کا بادشاہ، قید کر لیے گئے۔ یروشلم کی فتح 2 اکتوبر 1197۔ حطین کی جنگ کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کا محاصرہ کیا، صلیبیوں کو شکست ہوئی اور یروشلم پر 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کی طرح قتل ہوا، وہ غارت نہیں کی بلکہ عام شہریوں کو محفوظ راستہ دیا، جو ان کی رحم دلی اور عظمت کی ایک بڑی مثال ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیر دل تیسری صلیبی جنگ یروشلم کی فتح کے بعد یورپ کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک، انگلینڈ کے رچرڈ شیر دل، رچارڈ دا لائن ہارٹ، فرانس کے فلپ دوم اور رومن بادشاہ فریڈرک باربروسا نے صلیبی مہم کا آغاز کیا۔ 1290 میں صلیبیوں نے اوکا، ایک سر کا قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن صلیبی فوج یروشلم پر قبضہ نہ کر سکی۔ 1202 صلح کا معاہدہ آخرکار صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیر دل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق یروشلم مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ اسلامی تاریخ کی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ آخری دن اور وفات 1103 میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں بیمار ہو گئے، علیل رہے اور 4 مارچ 1133 کو وفات پا گئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان کی وفات ہوئی
तो उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत हटा दी, अवामी फलाह व बहबूद में खर्च कर दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खसूसियात 1, रहम दिल्ली और इंसाफ, दुश्मनों के साथ भी इज्जत व वक़ार से पेश आते थे। 2, बेहतरीन जंगी कायद, सलीबियों के खिलाफ अजीम फतूहात हासिल की। 3, इत्तिहाद, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद किया। 4, दयानतदारी, अपनी ज़ाती दौलत जमा नहीं की। 5, इल्म दोस्त शख्सियत, मदारिस और मसाजिद की तामीर करवाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मीरास उनका मकबरा दिमश्क, शाम में मौजूद है। यरूशलेम में उनके नाम से कई यादगारें कायम की गई हैं। जदीद दुनिया में भी उनकी जंगी हिकमत अमली को अस्करी माहिरीन सराहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के अजीम तरीन सिपह सालार और हकमरान थे। उन्होंने यरूशलेम को आज़ाद कराया, सलीबियों को शिकस्त दी और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत कायम की। उनकी शख्सियत और क़ियादत आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है।